میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بعد از ریٹائرمنٹ ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی۔ بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی پیڈ ایکٹ کے تحت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور کتنے عرصے میں ہونی چاہیے، اور کتنے عرصے میں وہ جو محکمانہ کارروائی ہے یا انکوائری ہے وہ فائنلائز ہو جانی چاہیے، اور اگر ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی چل رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے معاملات کا۔ اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر ملازم سروس سے ریٹائر ہو گیا ہے تو اس کی پینشن کیا محکمہ ود ہولڈ کر سکتا ہے، اور کتنے عرصے کے لیے ود ہولڈ کر سکتا ہے، اور کب اس کی پینشن ریلیز کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان تمام ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی کسی ملازم کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت محکمانہ کارروائی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ملازم محکمانہ کارروائی کا حصہ بنتا ہے اور انکوائری جب پروسیس میں چل رہی ہوتی ہے، اگر وہ انکوائری اس کی دوران سروس سے شروع ہوئی ہے اور اس دوران ملازم ریٹائر ہو گیا ہے تو وہ محکمانہ کارروائی محکمہ 1 سال کے اندر کمپلیٹ کرنے کا پابند ہے۔ اگر محکمانہ کارروائی کسی ملازم کا کوئی مس کنڈکٹ یا اس کی کوئی ان ایفیشنسی یا ایسا عمل جو اس کے سروس ڈسپلن کے خلاف ہے محکمہ کے علم میں اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد محکمہ کے علم میں آتا ہے تو محکمہ 1 سال کے عرصہ کے اندر محکمہ ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی طور پر بھی اس قانون کے تحت کسی قسم کی ملازم کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اگر ملازم کے خلاف 1 سال کے اندر کارروائی شروع ہوتی ہے محکمانہ تو وہ محکمانہ کارروائی عرصہ 2 سال میں مکمل کرنے کا پابند ہے۔ قانون کا سیکشن 2 اس بارے میں کلیئر ہے اور یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دوران سروس اگر محکمانہ کارروائی شروع ہوتی ہے یا اس کے 1 سال عرصے کے ریٹائرمنٹ کے بعد تک محکمے کے پاس اختیار ہے کہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر سکے۔ اور اسی طریقے سے سیکشن 21 ہے، اس کا ریلیونٹ پورشن بھی ہم نے یہ ہائی لائٹ کر دیا ہے اور سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ محکمانہ کارروائی کسی طور پر بھی 2 سال سے باہر نہیں جا سکتی، اور 2 سال کے عرصے کے اندر محکمہ اس کارروائی کو مکمل کرنے کا پابند ہے۔ جہاں تک ملازم کی پینشنی واجبات کو روکنے کا تعلق ہے تو اس کے اوپر رول 1.8 پینشن رول کلیئر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ملازم کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی چل رہی ہے اور وہ 1 سال کے عرصے میں مکمل نہیں ہوتی تو محکمہ 80% پینشن اس کی ریلیز کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، اور وہ ہر صورت میں اس کی 80% پینشن ریلیز کر دے گا۔ جہاں تک 20% پینشن کا تعلق ہے تو وہ جب وہ محکمانہ کارروائی مکمل ہوگی اور اگر وہ سال میں مکمل نہیں ہوتی تو وہ 20% جو ریمیننگ پینشن ہوگی وہ بھی اس ملازم کی ڈسبرس کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کو دے دی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محکمانہ کارروائی کا آغاز 1 سال کے عرصے کے اندر ہو سکتا ہے، یعنی کہ ود ان دا پیریڈ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 1 ایئر آف ریٹائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو انیشیٹ کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جب کارروائی کا آغاز ہو جائے گا تو اس کارروائی کو 2 سال کے عرصے میں اس نے مکمل کرنا ہے، اور اس سے باہر محکمہ کسی طور پر نہیں جا سکتا۔ اس کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ ریسنٹ اس کے اوپر پروناؤنس کی ہیں، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے کہ جب کسی ملازم کے خلاف کسی لمبے عرصے تک جو انکوائریاں پینڈنگ نہیں رکھی جا سکتی اور اس کے آگے یہ بیریئر پیڈا کے تحت جو انسٹال کر دیا گیا ہے کہ کب یہ کارروائی سٹارٹ ہوگی اور کب یہ اپنے حتمی انجام کو پہنچ جائے گی۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی جو دورانیہ ختم ہو جائے تو پھر ملازم کے خلاف کسی قسم کی محکمانہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، اور بہت سارے محکموں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ عرصہ 2 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ شوکاز نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ایسی تمام کی تمام کارروائی کالعدم ہے، غیر قانونی ہے، اور قطعی طور پر کسی ملازم کے خلاف نہیں کی جا سکتی، اور اگر ایسا کوئی بھی ملازم اس قسم کی محکمانہ کارروائی کا شکار ہوتا ہے تو وہ داد رسی کے لیے متعلقہ فورم یعنی ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، اور یہ ان قانون کا سہارا لے کے اپنی جو ہونے والی غیر قانونی کارروائی کو ختم کروا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو میں نے ملازمین کی رہنمائی کے لیے خاص طور پر جو ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں سروس سے ان کے لیے جاری کی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ملازم اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے یا اس قسم کی مشکل فیس کر رہا ہے تو وہ اس قانون کا سہارا لے کے اپنی انکوائری کو کلوز کروا سکتا ہے اور مناسب داد رسی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہماری اس ٹاپک پہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر ہماری کاوش اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔